الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم رسول ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، حضرات محترم، جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ایک وہ ذات ہے جو سچائی کو لے کر آئی، جس پر سچائی نازل ہوئی. سچائی کیا ہے؟ قرآن مقدس ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، اور جس پر یہ ساری چیزیں اتری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وصدق به، اور ایک وہ ذات ہے کہ جس نے اس سچائی کی تصدیق فرمائی. فرمایا کہ سچ لانے والے بھی اور سچ کی تصدیق کرنے والے بھی. اور دوسری روایت کے مطابق سچائی سے مراد واقعہ معراج ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عطا ہونا، آپ کا معراج کی نعمت سے سرفراز ہونا، یہ سچائی ہے. اور اس سچائی کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، جس کو یہ سچائی عطا کی گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت نے دونوں کو فرمایا اولئک هم المتقون. ابوبکر صدیق کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا وہ بھی متقی ہیں، یہ بھی متقی ہیں. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اکرم، سب سے زیادہ معزز، عزت والا، شان والا، مرتبہ مقام والا، فضیلت والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے.
جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ متقی ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خدا کے ہاں تمام مراتب، تمام فضیلتیں، تمام درجات تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ تقریباً تمام مفسرین نے کہا کہ یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جو کہ جب آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب کفار انہیں تکلیفیں دیتے، اذیتیں دے رہے تھے، تو منہ مانگی قیمت ادا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خریدا اور پھر آزاد کر دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب یہ عمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُ، ہم نے فرمایا وہ دور ہو گیا، دور کر دیا گیا، حل اتقا، جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ خدا کے نام پر قربانیاں دینے والا اور خدا کی فرما بردار ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہاں سے دور کیا؟ جہنم سے دور کیا۔ اور فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں غریبوں پر، فقیروں پر، غلاموں پر، بے سہارا لوگوں پر، اسلام کی دفاع کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ۔ جب کفار نے یہ کہا نا، یہ پروپیگنڈا کیا، ہمیشہ دشمن زہریلے نظریات انجیکٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ عربی بھی نہیں ہیں، آپ کو شکل و صورت کے بھی اہل مکہ جیسے نہیں تھے، آزاد بھی نہیں ہے، غلام ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہو سکتا ہے ہمیں خبر نہ ہو، کہیں کوئی خفیہ طور پر حضرت بلال نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہوگا، کوئی نیک عمل کیا ہوگا، اور یہ اس کے بدلے میں کیا ہے۔ یاد رکھ لے، ہر انسان دوسرے انسان کے بارے میں اور خصوصاً نیکوکاروں کے بارے میں بد لوگ ایسے ہی خیال کرتے ہیں جو اپنے آپ، جو ان کا اپنا اندر ہوتا ہے۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرمایا حضرت ابو یزید ان کا ایک مرید تھا، اور ان کے مرید نے بڑے ڈرتے ڈرتے اپنے پیر صاحب سے، حضرت ابو یزید سے کہا کہ حضرت صاحب میں بڑا پریشان ہوں، مجھے ایک خواب میں نے آپ کو دیکھا، خواب میں زیارت ہوئی آپ کی، اور میں نے آپ کو خنزیر کی شکل میں دیکھا ہے۔ الانوار القدسیہ فی معرفت قواعد صوفیہ کتاب میں یہ موجود ہے۔ فرمایا اپنے پیر صاحب کے بارے میں کہا کہ حضرت میں نے آپ کو خنزیر کی شکل میں دیکھا ہے، اور آپ کے پیر ابو یزید علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا تو نے بالکل درست دیکھا ہے، یہ بالکل صحیح دیکھا ہے، یہ جو کچھ تو نے دیکھا صحیح دیکھا ہے۔ تو بڑے آپ کے مریدین باقی بڑے پریشان ہوئے کہ جناب یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنو، انسان جب سویا ہوتا ہے نا، تو یہ سارے دل دماغ، یہ ساری چیزیں اس کے اختیار سے نکل جاتی ہیں، بے اختیار ہوتا ہے اس وقت انسان۔
اس وقت جو اس کی اپنے نفس کی کیفیت ہوتی ہے نا، جو انسان کی اپنے جس قسم کی سوچ ہوگی، دل و دماغ اگر صاف ستھرا حسین ہوگا تو اس کو ہر چیز حسین نظر آتی ہے، اور جب اس کا دل گندا ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز گندی نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اصل میں اس نے خواب میں مجھے نہیں دیکھا، خواب میں اس نے اصل میں اپنے آپ ہی کو دیکھا، کیونکہ انسان جیسا اس کا دل و دماغ ہوتا ہے ایسی اسے خوابیں آتی ہیں، ایسے ہی وہ دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ تو چونکہ کفار تھے، کہنے لگے اب کچھ بظاہر تو انہیں کچھ مل نہیں رہا تھا نا، تو کہنے لگے جناب کوئی نہ کوئی خفیہ بات ضرور ہوگی، اور یہ جو خفیہ باتیں نا یہ سازش ہو گئی ہے، یہ ایسی ہے جی، کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر ہے، یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا طریقہ رہا ہے۔ نیکوکاروں پر الزام تراشیاں اور لوگوں میں بدگمانیاں پیدا کرنا ان کے بارے میں یہ پرانا طریقہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بدگمانی پھیلانے کی کوشش کس نے کی؟ کفار مکہ نے، لیکن جواب دے کس نے دیا؟ رب العالمین نے۔ فرمایا سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَا يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کسی کے احسان کا بدلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت بلال نے اور باقی کمزور مسلمانوں نے ابو بکر صدیق پر کوئی احسان کیے تھے، یہ کسی احسان کا بدلہ نہیں ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارے اعمال، یہ سب کچھ جو آپ نے کیا ہے، یہ صرف ان کا مقصود، ان کا مدعا ایک ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا جس کے لیے یہ عمل کیا ہے، جس ذات کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے، پھر اس ذات نے اپنا فیصلہ سنا بھی دیا۔ فرمایا ابو بکر خوشخبری ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا ابو بکر کو میری رضا مل گئی، راضی ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ صرف ابو بکر صدیق ہم تجھ سے راضی نہیں ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام سے۔ فرمایا سارے کے سارے صحابہ اکرام خدا سے راضی، اور خدا تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اکرام سے راضی ہے۔ باقی قرآن مقدس کی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا وہ خدا سے راضی اور خدا ان سے راضی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، وہ ذوات قدسیہ کہ جن کو میرے رب نے، جن کو اللہ رب العزت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کے لیے اور رفاقت کے لیے جن کے انتخاب کیا، اور اس کائنات میں انبیاء کو چھوڑ کر افضل ترین شخصیت اور نفوس جن کو بنائے، آج بدبخت ان کو متنازع بناتے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں اصل میں میں نے وہ پہلے عرض کر دیا، جو انسان اندر جس کے گندگی ہوگی نا، اس کو ہر جگہ ہی گندگی ہی نظر آئے گی، اور جو انسان اندر کا صاف ہوتا ہے نا، وہ سوچ سمجھ کر جہاں گندگی ہوتی ہے اس کو تو دیکھتا ہے، لیکن ہر چیز اسے گندی نظر نہیں آتی۔ بہنگا ہوتا ہے نا، بہنگا، اس کو ہر چیز ڈبل نظر آتی ہے، چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں، خرابی اشیاء میں نہیں ہے، خرابی اس کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ میرے بھائی،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا. فرمایا دو ہی ذاتیں ہیں، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور دوسری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے ان میں سے جو دوسرا تھا، غار میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہجرت کی رات، اور دوسرے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں کفار کو خبر نہ ہو جائے. آپ تھوڑے پریشان تھے اس مسئلے میں، اور وہ کفار غار کے منہ تک بھی پہنچ چکے تھے، اور جب دیکھا کہ کفار تو بالکل غار کی منہ تک آ چکے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی فرمایا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ فرمایا لا تحزن، ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معانا، میرا رب ہم دونوں کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ معانا، اللہ تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے. میرے بھائی، جس کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، صحبت، سنگت، صحابیت، رفاقت عطا کی ہو، اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور وہ جو آپ کے ساتھ ہی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں چاروں خلفاء راشدین کا ذکر اس آیت میں ہے. والذین معه سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. رحماء بینہم، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. تراہم رکعا سجدا، یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جس ترتیب کے ساتھ قرآن پاک نے خلفائے راشدین کا ذکر کیا، سب سے ہر مقام پر جب بھی خلفائے راشدین کا ذکر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا ذکر ہوا، ہر مقام پر اللہ رب العزت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے. اللہ پاک نے فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ. فرمایا سب سے پہلے انعام یافتہ اللہ کے وہ لوگ جن پر خدا نے بے پناہ احسان کیا ہے. یہ ساری کائنات، ساری مخلوق خدا میں سب سے زیادہ جن ہستیوں پر خدا کے نام ہوا ہے انبیاء کرام کی ذات ہے. اس کے بعد صدیقین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. وشہداء، شہداء ہیں. خلفائے راشدین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں خلفاء شہید ہوئے ہیں. اور تینوں کا ذکر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد ہے. نبوت کے بعد اللہ رب العزت نے صدیقیت کا ذکر کیا ہے. صدیقیت کے بعد شہادت کا ذکر ہے، اور شہادت کے بعد صالحیت کا ذکر ہے. اور تمام قرآن پاک کی آیات آپ اٹھا کر دیکھ لیں.
جس ترتیب کے ساتھ خلفائے راشدین کو اللہ رب العزت نے اگر خدا چاہتا تو کسی کی زندگی لمبی کر دیتا، کسی کی زندگی چھوٹی کر دیتا نا، یہ خدا کی مشیت تھی۔ مگر جس ترتیب کے ساتھ ہر مقام پر قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، اللہ پاک نے اسی ترتیب کے ساتھ ان کو خلافتیں بھی عطا کی ہیں، ان کو شانیں بھی عطا کی ہیں۔ اور اسی لیے اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد افضل ترین شخصیت، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ احادیث میں، اب دیکھیں میں نے قرآن پاک کی 20 آیات پڑھ کر دیکھ لیں، ہر مقام پر یہ اسی ترتیب کے ساتھ اللہ پاک بیان فرماتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جہاں بھی جو عظمتیں بیان کی ہیں اسی ترتیب کے ساتھ بیان فرمائی۔ آپ اٹھائیں بخاری شریف، اٹھائیں مسلم شریف، جو بھی کتب حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، تمام کتب حدیث میں ان خلفاء راشدین کی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بیان کی ہے، آپ کو یہ ترتیب ہر جگہ نظر آئے گی۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام میں جب بیان کرتے اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیے کرتے تھے۔ حضرت آپ اٹھائیں بے شمار آپ کو حدیث ملیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اس ظاہری زندگی کے ساتھ ہم میں موجود تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام بات کیا کرتے تھے اور یہ ڈسکس ہوا کرتی تھی کہ تمام صحابہ کرام میں سے افضل ترین کون ہے۔ کبھی اس بات پر اختلاف نہیں ہوا۔ تمام صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، اور سب سے بڑی بات، اس سے بھی بڑی بات، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جن کو آج یعنی پوری امت میں فساد پھیلایا ہوا جن کا نام لے کر، یہ تو ان کا عقیدہ نہیں تھا۔ حضرت علی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔ بخاری شریف، مشکاۃ شریف، بے شمار جگہ پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی حضرت علی کی اولاد وہ قسم کی ہے، ایک جن کو ہم سید کہتے ہیں، وہ ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے ہیں۔ حضرت علی کی اولاد ان کے علاوہ بھی ہے، اور انہی میں سے ایک عظیم المرتبہ صحابی رسول اور عظیم المرتبہ امام حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، شہزادے حضرت علی کے لخت جگر ہیں۔ آپ کو ان کا نام تمام کتب حدیث میں جگہ جگہ ملے گا۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا کہ ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ جیسے نبی پاک کو سب سے زیادہ پیار تھا، محبت تھی، قرب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جن کو اپنے تمام معاملات میں اپنے ساتھ شریک رکھا کرتے تھے، ایک کو دائیں جانب بٹھاتے اور ایک کو بائیں جانب بٹھاتے، سب سے زیادہ قرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جن کو عطا کیا ہے وہ کون ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ اکرام میں، افضل ترین صحابہ اکرام میں حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ فرمایا میں نے پوچھا پھر ان کے بعد؟ فرمایا عمر فاروق ہے۔ فرمایا میں ذرا پھر اس کے بعد میں نے پوچھے نہیں، اگر میں پوچھتا تو حضرت عثمان غنی کا نام لیتے۔ میرے بھائی، اب تمام تر اسلام، قرآن پاک کی سچائی، صداقت، تمام تر اسلام کے بنیاد صحابہ کرام ہے۔
ایک ہے، دو طبقے ہیں. ایک تھا پہلے شیعہ طبقہ، چلو وہ تو ہمارے کاغذوں ہی سے خارج ہے نا جی. ہر چیز انہوں نے ہم سے الگ کر لی، ہر چیز، کلمہ الگ، اذان الگ، کتابیں الگ، ہر چیز ان کی الگ ہے. وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ہمیں افسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت میں اس فتنے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں اہل سنت و جماعت کی عامت الناس کو، ان صحابہ کرام کی عظمت پر ان کو مجروح کرنے کے لیے خود جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، خصوصاً ان پیروں کا طبقہ ہے. اور یہ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، میرے بھائی تجھے پتہ ہے کہ تو کتنا بڑا اسلام پر حملہ ور ہو رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوات پر بات کر کے، یہ لائٹیں ہیں نا، یہ جتنی لائٹ ہے، اس لائٹ کو اگر وہاں سے ڈسکنیکٹ کرو گے نا تو بس اس گھر کی لائٹ بجھے گی. میرے بھائی باقی گھروں کی لائٹیں چلتی رہیں گی، لیکن اگر اس لائٹ کو گریڈ اسٹیشن سے ڈسکنیکٹ کر دو نا تو پورا ملک ڈوبتا ہے. جب صحابہ اکرام کی ذوات پر تم یہ پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 1400 سالہ محدثین، فقہاء، متکلمین، علماء، یہ پوری 1400 سال کے لوگ، ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے جو کچھ کتابوں میں لکھنا ہے، ایک دو نے ہزاروں لاکھوں کی تعدادوں میں کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سارے غلط ہے، اور آج کے یہ جاہل پیر بن گئے. یاد رکھیں تمام اہل اسلام کو، اور خصوصاً اہل سنت اور صرف ایک پیروں کا مسئلہ نہیں ہے یہ مودودی، اسی قسم کے اور بہت سے لوگ ہیں جو صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں. یاد رکھ لیں ایمان بچانا ہے. مولانا روم علیہ الرحمہ آپ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، آخری بات ہے، فرمایا جب شکاری کسی پرندے کو شکار کرتا ہے نا، کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ وہ شکاری جال کا رنگ اور ہو اور زمین کا رنگ اور ہو اور وہ پرندہ کو اس کے جال میں پھنسے؟ میرے بھائی یہ آپ ورلڈ بورڈ اس کی بھی کہانیاں پڑھ کر دیکھ لیں، اور ویسے بھی شکاریوں کو ذرا دیکھ لیں، وہ جس بھی جانور کو پھنساتے ہیں نا اسی جیسی بولی بولتے ہیں، اسی رنگ کا جال بچھاتے ہیں اور اس میں پھر دانہ ڈالتے ہیں. پرندہ نہیں سمجھتا چونکہ زمین کا رنگ اور جال کا رنگ ایک ہوتا ہے، وہ اس لالچ میں آتا ہے، پھر اپنی جان سے بھی جاتا ہے. یہ جو لوگ آج اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہہ کر بھی اس قسم کا کام کرتے ہیں، میں نے اشارہ کر دیا، سمجھنے والے سارے سمجھ جائیں گے. ایسے پیروں سے بھی بچیں، ایسے مولویوں سے بھی بچیں، اور ایسے تمام تقاریر سننے سے بھی بچیں، اور اپنے اولادوں کو بھی بچیں. کوئی بھی انسان کسی بھی قسم کی کسی بھی صحابی رسول پر تنقید کرے، چاہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے حضرت سیدنا عثمان غنی ہوں، حضرت مولا علی ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابوبکر صدیق یا کوئی بھی صحابی رسول ہے، مجھے بتاؤ جب تم صحابی رسول کو ایک کو متنازع بناؤ گے تو تیرے قرآن پر کیا اعتبار رہ جائے گا؟ پھر یہ جتنا تو نماز، تیرے نماز کا کیا اعتبار ہے؟ تیرے روزے کا کیا اعتبار ہے؟ تیرے حج کا کیا اعتبار ہے؟ یہ پورے اسلام کی بلڈنگ کا پھر کیا اعتبار رہ جائے گا؟ لوگ سمجھے معمولی بات ہے، کہتے ہیں مولوی نے عادت ہے جناب فرقہ بندی. یہ فرقہ بندی عادت نہیں ہے. پولیس مین کا اور آرمی مین کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ دفاع کرے. کس سے دفاع کرے؟ دشمن سے. اور دشمن کب آتا ہے؟ وہ وہی وردی پہنتا ہے جو اس کے مقابل کی ہوتی ہے.
اسی لیے آپ آرمی والے روزانہ کوڈ ورڈ چینج کرتے ہیں، روزانہ چینج کرتے ہیں۔ کیوں چینج کرتے ہیں؟ اور بھائی دشمن وہی وردی پہن کر آ گیا، تو آپ کسی بھی آرمی والے سے پوچھیں نا، وہ کیا جب بھی آ جائے گا پوچھے گا کوڈ ورڈز کیا ہے، بتا سکے تو وہ اسی فوج کا ہے، نہ بتا سکے وہ دشمن کا ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے، کیونکہ دشمن کبھی وہی لباس پہن کر آتا ہے، جو وہی یونیفارم پہن کر آتا ہے جو اس فوج کی یونیفارم ہوتی ہے۔ اس لیے انہیں سچے اور جھوٹوں سے بچیں، اور خصوصاً یہ جو میں نے اشارہ دے دیا ہے، ایسے مولویوں سے بھی بچیں، ایسے پیروں سے بھی بچیں جو اہل سنت و جماعت کا نام یعنی استعمال ہوا کہ تب سننی ہے جی ہم اہل سنت جماعت ہیں، لیکن رفس کو پھیلاتے ہیں، شیعہ ازم کو پھیلاتے ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان پڑھیں جی۔